ہیلو ایوری ون دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ظالم ترین بادشاہ فرعون کے ایپیسوڈ 2 کے بارے میں۔ رامسس ڈوم اس وقت کا ظالم ترین جو حکمران تھا، جو کہ اپنی قوم کو یہ بتاتا کہ میں ہی تم سب کا خدا ہوں، اور یہ اتنی اپنی قوم کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی سزائیں دیتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ ایک رات فرعون رامسس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آ گئی، جس نے احرام مصر کو گھیر کر تمام ان کے بتوں کو جلا ڈالا۔ جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا، جس پر اس کو بڑی حیرت ہوئی تو تعبیر خواب بتانے والوں کو بلا لیا، اور انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کی تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا اور 90,000 حمل کرا دیے گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب اس قوم نے خدمت گزار لوگ مرنے لگے تو فرعون تک پیغام پہنچایا گیا کہ اگر ایسے ہی لڑکے قتل کرتے رہیں گے تو ہمیں خدمت گزار لوگ کیسے ملیں گے، جس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون کے حکم کے مطابق دوسرے سال کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی ذات نے فرعون کے اس چال کو ناکام بتا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیجئے اور دریائے نیل میں بہا دیجئے اور غمزدہ نہ ہوں، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا ایک نہر میں چلا گیا۔ نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں بیٹھے محل میں نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ دونوں کی نظر اس بہتے صندوق پر پڑی تو غلام کو حکم دیا کہ اس سے نہر سے باہر نکالا جائے۔ صندوق کھولا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا جو کہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ پر آسیہ فدا ہو گئیں اور فرعون سے کہا کہ یہ بچہ قتل نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے، تاہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہی محل میں پرورش پانے لگے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو دودھ پلانے والی عورتیں طلب کی گئیں، مگر آپ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ ان کی ہمشیرہ جو کہ ان کی ماں کے کہنے پر صندوق کا پیچھا کرتے کرتے آئی تھیں، بتانے لگیں کہ میں تمہیں ایک دودھ پلانے والی کا پتہ بتاتی ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں۔ جیسے ہی ماں نے لخت جگر کو دودھ پلایا تو فوراً دودھ پینے لگے اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ فرعون کو زوال یوں شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصر شاہی میں پل کر بڑے ہوئے۔ ایک روز بازار سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک سپاہی ایک غلام کو ناحق مار رہا تھا، جس پر آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے اس کو اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ وہاں ہی ہلاک ہو گیا، اور خبر پھیل گئی کہ فرعون کے سپاہی کا قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو درباری مشورے دینے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے کسی کیس میں قتل کروا دیا جائے تاکہ رعب بنی اسرائیل پر قائم رہے۔ یہ خبر ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی اور آپ کو وہاں سے دور جانے کو بولا، جس پر آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور مشرق میں موجود سعودی عرب آ پہنچے۔ وہاں پر آپ علیہ السلام حضرت شعیب کی خدمت میں لائے گئے اور ان کے پاس مزدوری کرنے لگے۔ ایسے 8 سے 10 سال جاری رہا اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر جانے لگے۔ سفر میں ایک جگہ پہاڑی پر روشنی دکھی تو آگ لینے کی غرض سے پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو مقدس وادی طویٰ پر نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دی۔ نبوت کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں اور تبلیغ کریں۔ اس وقت تک فرعون رامسس تو مر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح حکمران تھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، جس پر فرعون نے حق سے انکار کر دیا اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل ثابت قدم رہنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو قحط سالی اور اناج کی پیداوار میں کمی میں مبتلا کر دیا۔ ان پر طرح طرح کے عذاب اور مصیبتیں آئیں، مگر فرعون نے حق بات سے انکار ہی کیا اور آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مصر چھوڑ دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چلتے چلتے بحیرہ کلزوم تک پہنچے تو آگے راستہ نہیں تھا اور پیچھے فرعونی لشکر قتل کی غرض سے آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ آپ اپنا عصا دریا میں ماریں، اور جیسے ہی عصا مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا اور آپ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر راستہ پار کرنے لگے، اور دیکھا دیکھی میں فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس میں اتر گیا۔ جب بنی اسرائیل کا راستہ پار ہو گیا تو دریا پھر اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور سارا فرعونی لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی
کی ممی شدہ جسم دریا نے بھی اپنے اندر سمانا نہیں پسند کی اور ایک بڑی سی لہر نے اس کے جسم کو اٹھایا اور باہر ساحل پر پھینک دیا۔ پھر یہ 1898 میں بحیرہ کلزوم ریڈ سی کے قریب تبیسیہ کے مقام سے دریافت ہوا اور آج بدبخت یہ حق سے انکار کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا قاہرہ کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھا دوسرا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری دل جوئی کے لیے ویڈیو کو لائک، پیار بھرے کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔